اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ، تحقیق یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ تجادل کے معنی تو ایسے جھگڑا ہے، اور یہاں پر جو اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ تکرار کر رہی تھی، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی وہ اپنے شوہر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو، تم دونوں کے سوال و جواب کو۔ حوار کہتے ہیں عربی میں گفتگو کو، اور یہاں اس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ تم دونوں کے سوال جواب کو۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، بہت سننے والا ہے، بہت دیکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت میں اشارہ ہے سیدہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے واقعے کی طرف، جن کے خاوند سیدنا اوس بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب کہ آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی، اور اس وقت تک آسمان سے اس زہار کے بارے میں کوئی حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے بھی توقف فرمایا۔ وہ آپ سے بحث کرتی رہیں، تکرار کرتی رہیں کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میں انشاءاللہ ان کا اپنا جو بیان کردہ اس واقعے سے متعلق جو بیان کردی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ بعد میں سناؤں گا۔ تو پھر ادھر وہ رسول اللہ سے باتیں کر رہی تھیں، اور ادھر دل ہی دل میں اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھیں، دعائیں کر رہی تھیں۔ تو اسی دوران اللہ کی طرف سے آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں، جس میں اس مسئلے کا حل اور کفارے کا بیان تھا۔ یہاں ایک چیز اور غور کیجئے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا سمیع بصیر، ان اللہ سمیع بصیر۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھیں، اور میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور یہ اپنے خاوند کے بارے میں تکرار کر رہی تھیں۔ کہتی ہے میں گھر میں ہونے کے باوجود مائی خولہ کی کوئی بات نہ سن سکی، سمجھ نہ سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر مائی خولہ کی بات سن لی۔ سنن ابن ماجہ، اور امام بخاری نے اس چیز کو اپنی صحیح بخاری میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، یعنی بغیر سند کے۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے ما ہن امہاتہم یہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، جنہوں نے ان کو جنا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ زہار کا، اس آیت میں زہار کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کہنے سے، جو تم نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ جو تمہارا قول ہے، یہ جو تمہارا کہنا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا۔ علماء نے یہاں پر ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں کی بجائے اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرف اشارہ کرے، یا اپنی بیٹی یا بہن کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری بیٹی اور بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، تو یہ زہار نہیں ہے۔ لیکن امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وہ اسے زہار قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء اس سے زہار تسلیم نہیں کرتے، اور پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، پیٹھ کا نام نہ لے، صرف یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر اس میں زہار کی نیت ہے تو یہ زہار ہوگا، ورنہ زہار نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیت نہیں ہے تو زہار نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وضو کے ساتھ تشبیہ دے آدمی جس کا دیکھنا جائز ہے، مثلا تیرا ہاتھ میرے ماں کے ہاتھ کی طرح، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی زہار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ زہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ فتح الباری۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 3، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو آپس میں ہاتھ لگانے سے پہلے ایک دوسرے کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ کفارہ ہے۔ ذالکم توعظون بہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو خوب جانتا ہے، وہ اس سے باخبر ہے۔ پھر آگے فرمایا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اگر
کوئی شخص ایک گردن نہیں پاتا، اس کے پاس گردن نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلام نہیں ہے، تو اس کے اوپر 2 مہینے کے پے در پے روزے ہیں، من قبل ان یتماسا، ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے. فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اور جو یہ بھی طاقت نہیں رکھتا، 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم بجا لاؤ، اس کی فرما برداری کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ رسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا، ذلیل کیے جائیں، کما کبت الذین من قبلہم، جس طرح کے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق ہم نے نازل کر دی واضح آیتیں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے تھے.